آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ جلتی ہوئی آگ، بجھتی ہوئی بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کر دیں تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ آیت اس دور کی تصویر کھینچتی ہے جب جزیرہ عرب فکری و اخلاقی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر سمت جہالت، تعصب اور گمراہی کا اندھیرا تھا۔ ایسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہی وہ آگ تھی جو تاریک شب میں روشن ہوئی۔ حق واضح ہو گیا، راہ سامنے آ گئی، سچ اور جھوٹ میں امتیاز قائم ہو گیا، مگر سب نے اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے روشنی کو دیکھا مگر دل نے قبول نہ کیا۔ ضد، حسد، تکبر اور مفاد نے اندر کی آنکھ چھین لی۔ باہر اجالا تھا، اندر اندھیرا، اور یہی اس تمثیل کا مرکز ہے۔ آج بھی روشنی موجود ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حق پہچانا جاتا ہے، غلطی واضح ہو جاتی ہے، لمحہ بھر کو دل روشن بھی ہوتا ہے، مگر پھر روز مرہ کی مصلحتیں، سہولتیں اور خوف آڑے آ جاتے ہیں۔ فیصلہ مؤخر ہو جاتا ہے، سچ مان کر بھی اس پر ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ آگ جلتی تو ہے مگر بصیرت باقی نہیں رہتی۔ نتیجہ یہ کہ ہدایت سامنے ہونے کے باوجود راستہ نظر نہیں آتا۔ قانون الہی نور کیسے چھنتا ہے؟ یہ اندھیرا کسی اچانک سزا کا نام نہیں، یہ اس مسلسل بے پرواہی کا انجام ہے جو حق کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ جب سچ کو بار بار جان کر چھوڑ دیا جائے تو دل کی آنکھ آہستہ آہستہ ماند پڑ جاتی ہے، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی اور ہدایت ایک اجنبی شے بن جاتی ہے۔ پریکٹیکلی ہم اس آیہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ حق واضح ہو تو فیصلہ مؤخر نہ کیا جائے، جو بات درست سمجھ میں آ جائے اس پر فوراً عمل کی سمت قدم اٹھایا جائے، مصلحت اور سہولت کا محاسبہ کیا جائے۔ کہیں آسان راستہ حق کی قربانی تو نہیں مانگ رہا؟ قرآن کو رہنمائی کے ارادے سے پڑھا جائے تاکہ دل بدلے، صرف معلومات نہ بڑھیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ نہ بنا جن کے سامنے حق روشن ہو اور دل تاریک رہ جائے۔ ہمارے دلوں کو نور قبولیت عطا فرما اور ہمیں اس روشنی میں ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔